اگا ہے گھر میں ہر سو سبزہ ویرانی تماشا کر، مدارب کھودنے پر گھاس کے ہے میرے درباں کا۔ السلام علیکم ناظرین، اس سے پہلے میں اس غزل کے 2 ویڈیوز کے اندر 6 اشعار جو ہیں وہ پیش کر چکا ہوں۔ غزل ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضوا کا، اور اس کے پہلے 6 اشعار 2 ویڈیوز کی صورت میں پیش کر چکا ہوں، جن میں سے آخری شعر تھا میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، ہیولہ برق کھرمن کا ہے خون گرم دیکھا کا۔ آج میں اس غزل کو چاہوں گا کہ اس کو جو ہے وہ میں مکمل کر دوں۔ اس کے پیچھے 8-10 اشعار ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اس ایک نشست میں ہی اس کے تمام تر اشعار جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں کافی شافی شرح کے ساتھ جو ہے وہ پیش کر دوں۔ تو آئیں بلا تاخیر جو ہے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا پہلا شعر، یعنی اس غزل کا آج کی ویڈیو کے لیے جو پہلا شعر ہے جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا، اگا ہے گھر میں ہر سو سبزہ ویرانی تماشا کر، مدارب کھودنے پر گھاس کے ہے میرے درباں کا۔ مطلب یہ ہے، غالب کہتا ہے کہ ہجر اور فرقت اور غم عشق نے اس طرح سے آ گھیرا ہے کہ اب اس کے اثرات جو ہیں میرے گھر تک جو ہے وہ پھیل گئے ہیں۔ تو اپنے ہمدم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ذرا دیکھ تو صحیح میرے گھر کے اندر ویرانی۔ تماشا کر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، یاد رکھیے گا، یعنی تماشا کرنا، دیکھنا۔ تو وہ دعوت نظارہ دے رہا ہے اپنے دوست کو غالب کہ ویرانی تماشا کر، کہ گھر کے اندر جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ جھاڑیاں واڑیاں جو ہیں وہ اگائی ہیں، کیونکہ جہاں بھی ویرانی ہو تو عام طور پر وہاں جو ہوتی ہے وہ بے ڈھنگم قسم کی گھاس پھوس جو ہے وہ اگاتا ہے۔ اور پھر اس لیے عالم نے کہا کہ مدارب کھودنے پر گھاس کے ہے میرے درباں کا، کہ اب تو میرے درباں کو کوئی اور جو ہے وہ کام نہیں رہا، بس اب تو وہ سارا دن جو ہے وہ گھاس کھودنے پر ہی لگا رہتا ہے۔ اگلا شعر ہے، خاموشی میں نہاں گشتہ لاکھوں آرزوئے ہیں، چراغ مردہ ہوں میں بے زباں غور غریباں کا۔ پہلے اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ خاموشی، یاد رکھیے گا کہ یہی خاموشی اور خاموشی ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس لفظ کو خاموشی بھی باندھ لیتے ہیں اور خاموشی بھی۔ اس کے بعد نہاں چھپی ہوئی خوں گشتہ، خوں ہو جانا، گشتن جو ہے فارسی کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا۔ تو خوں گشتہ یعنی خون شدہ یا خوں ہوئی، لاکھوں آرزویں ہیں، یعنی لاکھوں قسم کی آرزویں ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا مصرے کا، خاموشی میں نہاں ہوں گشتہ لاکھوں آرزویں ہیں، یعنی یہ جو مجھے ایک چپ لگ گئی ہے، یہ جو میں نے گفتگو تھوڑی کر دی ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ اداسی ہے، پریشانی ہے، میری آرزوؤں کی عدم تکمیل ہے، کہ دل کے اندر لاکھوں آرزویں جو ہیں وہ جب پوری نہ ہوئیں تو وہ خون ہو کر رہ گئیں، اور جس کے نتیجے میں جو ہے اب مجھ سے بولا نہیں جاتا، گویا کہ مجھے ایک چپ لگ گئی ہے۔ اور پھر اس کو غالب نے ایک بہت خوبصورت تشبیہ کے ساتھ جو آگے بیان کیا، کہا کہ چراغ مردہ ہوں میں بے زباں غور غریباں کا۔ جتنی تعریف کی جائے اس میں سے کم ہے، کہ گویا کہ میں کسی غریب آدمی کی قبر کا ایک بجھا ہوا چراغ ہوں۔ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ غریب جو ہوتا ہے لفظ، ہم اگرچہ آپس میں کسی مفلس آدمی کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ لفظ جو ہوتا ہے یہ پردیسی کے لیے ہوتا ہے۔ تو ذرا تصور کریں کہ اگر کوئی شخص پردیس میں گیا ہوا ہو اور وہاں اس کی جو ہے وہ موت واقع ہو جائے، تو ظاہر ہے اس کی تدفین والا، اس کی تجہیز والا، اس کو دفنانے والا وہاں کون ہوگا؟ چند لوگ ہمدرد اٹھیں گے اور اس کو جا کر جو ہے وہ قبرستان میں جو ہے وہ دبا دیں گے، دفنا دیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ذرا تصور کریں کہ اس کی قبر کے اوپر مثال کے طور پر کوئی بھلے مانس جو ہے کوئی چراغ روشن بھی کر دے، لیکن اس چراغ کے اندر جو ہے وہ تیل کون ڈالے گا؟ اس چراغ کی جو ہے روشنی یا اس کو جلانے کا بندوبست کون کرے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ قبرستان کے کسی کونے خدرے میں پڑی ایک ایسی قبر ہوگی کہ جس کے اوپر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، جس کے اوپر کوئی چراغ جو ہے وہ روشن نہیں ہوگا۔ تو بس اسی کو غالب نے کہا کہ چراغ مردہ ہوں میں بے زباں غور غریباں کا، کہ میں کسی غریب آدمی یعنی کسی پردیسی آدمی کی قبر پہ رکھا ہوا ایک بجھا ہوا چراغ ہوں۔ اچھا، یہاں ایک بڑی خوبصورت اور بھی تشبیہ ہے کہ بے زباں کہا، چراغ مردہ کو بے زباں، یعنی بجھے ہوئے چراغ کو بے زباں کہا۔ چراغ کی جو لو نکلتی ہے وہ بھی زبان سے ایک طرح سے مشابہ ہوتی ہے، تو جب ایک چراغ جل نہ رہا ہو گویا کہ وہ بے زباں ہوا، یعنی اس میں لو نہ ہوئی۔ الخلاصہ شعر کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت میری کیفیت جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس طرح سے کسی پردیسی کی قبر پہ رکھا ہوا بجھا ہوا چراغ، کہ جس میں کوئی لو، کوئی لاٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی، بس میں بھی اسی طرح سے خاموش ہوں، اور خاموش کیوں ہوں کہ میری تمام آرزویں جو ہیں وہ دل ہی دل میں جو ہے وہ خون ہو کر رہ گئی ہیں۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے،
ہنوز ایک پرتو نقش خیال یار باقی ہے، دل افسردہ گویا حجرہ ہے یوسف کے زندہ کا۔ تو اس میں وہ تلمی استعمال ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہی ہوگا یوسف علیہ السلام ایک عرصہ تک جو ہے وہ مصر کے اندر جو ہے وہ قید رہے، پھر وہاں سے ان کو رہائی ملی اور مصر کے وزیر خزانہ بن گئے۔ تو بس اسی کو غالب نے ایک بڑے خوبصورت مضمون کے ساتھ اسی تلمی کو جو ہے نظم کیا ہے۔ غالب کہتا ہے کہ ہنوز ایک پرتو نقش خیال یار باقی ہے، کہ ابھی تک، ہنوز کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک میرے دل میں خیال یار کے نقش کا، بلکہ چونکہ پہلے نقش بھی ہے، نقش خیال یار کے نقش کا جو ہے ایک پرتو، ایک اس کی پرچھائی، ایک اس کا ہلکا سا اثر جو ہے وہ باقی ہے۔ دل افسردہ گویا حجرہ ہے یوسف کے زندہ کا، کہ میرا دل جو کہ یار کی جدائی کی وجہ سے، یار کے ہجر مسلسل کی وجہ سے، یار کی طرف سے نومید ہونے کی وجہ سے اب ہر وقت جو ہے وہ افسردہ رہتا ہے۔ تو گویا کہ وہ یوسف کے زندہ کا ایک حجرہ بن گیا ہے، یعنی جس قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قید رکھا گیا ہوگا، اس حجرے میں، یعنی اس زندہ خانے میں یقیناً کچھ نہ کچھ ایسے اثرات باقی ہوں گے، کچھ یوسف علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی کوئی نہ کوئی ایسی چیز وہاں موجود ہوگی کہ جس سے پتہ چلتا ہوگا کہ یہاں حضرت یوسف جو ہے وہ قید رہے ہیں۔ تو بعین ہی غالب نے کہا کہ دل افسردہ گویا حجرہ ہے یوسف کے زندہ کا، کہ اب میرا دل افسردہ، جس میں ایک طویل عرصے تک جو ہے یاد یار رہی، لیکن اب مایوسی کی انتہا کو پہنچ کر یاد یار جو ہے وہ اس دل سے رخصت ہو گئی، لیکن اس دل میں ابھی تک نقوش یار یا یاد یار کے جو پرتو ہے وہ ابھی، یا اس کے جو اثرات ہیں وہ ابھی تک میرے دل میں باقی ہیں۔ تو اس شعر کے اندر مجموعی طور پر غالب نے جو ہے اپنی مایوسی کو ایک اور انداز میں جو ہے وہ دہرایا ہے، اور ایک گناہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یار کو بھول کر بھی یار جو ہے وہ بھولتا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، بغل میں غیر کیا افواج سوئے ہیں کہیں ورنہ، صبح کیا خواب میں آ کر تبسم ہائے پنہا کا۔ تو اس شعر میں غالب نے جو ہے پورا ایک نقشہ کھینچا ہے، بس آپ بھی اس نقشے کو سمجھ لیجئے کہ ہوا یوں کہ غالب سوئے ہوئے ہیں، اور غالب کو سوتے میں جو ہے اس کا محبوب آ کے جو ہے وہ ملتا ہے، اور مل بھی کیسے رہا ہے؟ تبسم ہائے پنہا کے ساتھ، یعنی ہلکی ہلکی خفیہ سی ہنسی کے ساتھ۔ پنہا کہتے ہیں چھپا ہونا۔ تو غالب کہتا ہے کہ خواب کے اندر آ کر یہ جو میرا محبوب جو ہے وہ اس طرح کی طنزیہ مسکراہٹ، ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ جو ہے وہ مجھے دکھا رہا ہے۔ تو اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ تو اس کا سبب غالب نے پہلے میں لکھا کہ بغل میں غیر کی آپ آج سوئے ہیں کہیں بار، کہ آپ آج یقیناً جو ہے کسی غیر کی بغل کے اندر جو ہے وہ سو رہے ہیں، اس کی راتوں کو جو ہے آپ چار چاند لگا رہے ہیں۔ بس مجھے اب خواب میں آ کر اب یہ بات جو ہے اس طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جو ہے وہ جتا رہے ہیں۔ الغرض اس شعر میں غالب نے جو ہے اپنے روایتی رشک اور روایتی جلاپے کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، نہیں معلوم کس کس کا لہو پانی ہوا ہوگا، قیامت ہے سرش کا آلود ہونا تیری نگاہ کا۔ اس میں لفظ سرش کہتے ہیں آنسو کو، یاد رکھیے گا، اشک اور سرش کو دونوں ہم معنی ہوتے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ غالب کا جو محبوب تھا اس کو کوئی ایسی ناگوار صورتحال پیش آئی۔ انسان ہے، انسان کے ساتھ، سبھی انسانوں کے ساتھ اس قسم کے معاملات ہوتے رہتے ہیں جس سے انسان کا جو ہے وہ دل محسوستا ہے۔ تو بہرحال غالب کا جو محبوب جو تھا، کسی بات پر اس کے جو ہے وہ آنسو نکل آئے۔ تو غالب نے اس منظر کو بہت خوبصورتی کے ساتھ اس شعر میں نظم کیا اور کہا کہ نہیں معلوم کس کس کا لہو پانی ہوا ہوگا، کہ اے میرے محبوب، اے میرے معشوق، تو کیوں رو رہا ہے؟ تجھے تو بالکل نہیں رونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ نہیں معلوم کس کس کا لہو پانی ہوا ہوگا، کیونکہ تیرے ساتھ تو نہ جانے کتنے لوگوں کا تعلق جو ہے وہ ہے، اور کتنے لوگوں کے جو دل ہیں وہ تیرے ساتھ دھڑکتے ہیں، لہٰذا تیرا رونا جو ہے یا تیری میگاں کا سرش کا آلود ہونا جو ہے تو یہ تو گویا قیامت ہے۔ تو اس شعر میں بھی غالب نے ایک گناہ جو ہے اپنے اسی روایتی رشک کا جو ہے وہ اظہار کیا، یعنی اندازہ لگائیں کہ ایک طرف غالب کا محبوب جو ہے وہ رو رہا ہے، لیکن اس رونے کو بھی غالب نے جو ہے اپنے اظہار رشک کے لیے جو ہے وہ استعمال کر لیا۔ کمال ہے غالب کا یہ کہ حالانکہ وہ اس کو دے تو دلاسا رہا ہے، ٹھیک، کہ آپ خاموش ہو جائیں، آپ نہ روئیں، لیکن اس دلاسے کے اندر بھی غالب نے جو ہے اپنے اظہار رشک کا اور رقیبوں کے تذکرے کا جو ہے وہ محل نکال دیا۔ اس کے بعد اگلا شعر اور آخری شعر ہے، اور یہ اس غزل کا مقطع بھی ہے،
نظر میں ہے ہماری جادہ راہ فنا غالب، کہ یہ شیراز ہے عالم کے اجزائے پریشاں کا۔ پہلی بات، پہلا مصرع سمجھ لیں کہ نظر میں ہے ہماری جادہ راہ فنا غالب۔ میں نے کچھ شروحات میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اس پر یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ جادہ جو ہے اس کو راہ کی طرف مضاف کر کے مرکب اضافی بنانا یہ کوئی درست نہیں ہے، کیونکہ جادہ اور راہ جو ہے وہ دونوں ہم معنی ہے۔ جادہ بھی راستے کو کہتے ہیں اور راہ بھی راستے کو کہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جادہ اور راہ چونکہ یہ دونوں لفظ فارسی کے ہیں، اور ظاہر ہے کسی ایک زبان کے اندر جب دو لفظ موجود ہوں تو یقیناً ان میں کوئی نہ کوئی جو ہے فرق ضرور ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک زبان کے اندر دو لفظ جو ہیں وہ ہم معنی ہوں۔ یہ میں آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں، جب ایک زبان کے اندر دو لفظ مستعمل ہوں تو یقیناً ان کی تعبیر میں، ان کی توجیہ میں، ان کے معانی میں کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوتا ہے، تبھی اہل زبان جو ہے پہلے لفظ کی بجائے دوسرا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو راہ اور جادے میں فرق یہی ہے کہ راہ یا راستہ وہ جو ایک بڑا راستہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور اس راستے کے اوپر پھر ایک خاص جگہ پر جب لوگ چلتے ہیں تو وہاں نقوش پا کی وجہ سے ایک لکیر سی بن جاتی ہے، ایک پگڈنڈی سی بن جاتی ہے، چنانچہ اس پگڈنڈی اور اس لکیر کو جو ہے وہ جادہ کہتے ہیں۔ تو علم نے کہا کہ نظر میں ہے ہماری جادہ راہ فنا غالب، کہ یہ شیراز ہے عالم کے اجزائے پریشاں کا، کہ یہ جو جادہ راہ فنا ہے، یعنی یہ جو کائنات کے اندر جو چیز بھی ہے اس کائنات کے اندر وہ بالآخر جو ہے وہ فنا ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ دراصل یہی وہ فنا ہے کہ جس نے اس عالم کے اجزائے پریشاں کو جو ہے وہ یکجا کر رکھا ہے۔ یعنی یہ جو فنا کا عمل جو ہے اس کی وجہ سے ہی تمام کائنات جو ہے وہ ہمیں یکساں نظر آتی ہے۔ وہ کیسے کہ جب تک ایک چیز موجود ہوتی ہے، یعنی جتنی بھی موجودات ہیں، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جتنی بھی دنیا میں موجودات ہیں ان سب کی ماہیت میں، ان سب کی حیت میں بہت فرق ہے۔ کسی کا رنگ سرخ ہے، کسی کا رنگ سفید ہے، کوئی کیسے ہے، کوئی کیسے ہے، ہر قسم کے جو اشیاء میں فرق ہے۔ لیکن جب کوئی چیز فنا ہو جاتی ہے، یعنی فنا ہونے کے بعد سب ایک جیسی ہو جاتی ہیں، چاہے کوئی بھی چیز ہے، تو غالب نے اسی فنا کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس عالم کا جو ہے پھر وہ شیرازہ قرار دے دیا۔ یعنی ورنہ یہ سارے کا سارا عالم اجزائے پریشاں کی صورت کے اندر ہے، ہر چیز کی اپنی اپنی تعبیر ہے، اپنا اپنا مقام ہے، اپنا اپنا نام ہے، لیکن جب یہی چیزیں فنا پذیر ہو جاتی ہیں تو پھر ان کا یہ تفرقہ اور یہ امتیاز جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر بالکل جس طرح سے کسی کتاب کے اندر مختلف اوراق جو ہیں وہ ایک شیرازے کے اندر جو ہے وہ بندھے ہوئے ہوں، اور ظاہر ہے جب ایک شیرازے میں مختلف اوراق کو باندھا گیا ہو تو وہ ہر صورت اور ہر اعتبار سے جو ہے یکساں نظر آتے ہیں، تو بس اسی طرح سے پھر تمام چیزیں جو ہیں وہ یکساں اور یکجا جو ہیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو آج اس طرح سے غالب کی یہ ایک طویل غزل جو ہے وہ 3 اقساط کے اندر جو ہے وہ پوری ہوئی۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی التماس کے ہمراہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔